السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹریننگ چل رہی ہے جی. بچوں کی ٹریننگ تو ہوتی ہے، تربیت تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور وہ ٹریننگ جو ہم نے اپنی نانیوں دادیوں سے لی ہے، وہ ٹریننگ ہم کچھ بھول گئے. دیکھیں نا، ہماری کتنی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن ہماری نانی دادیاں، ان کی ٹریننگ اتنی سالڈ ہوتی تھی کہ بڑھاپے میں بھی ہم نے ان کے پاندان کے اندر ایک چابی کا گچھا دیکھا ہے. اور اس چابی کے گچھے کو سوچ کے ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں نانی دادی کے پاس کتنا پیسہ ہے، کیا انہوں نے لاک کر کے رکھا ہے. یہ جستجو ہمارے دل میں ہوتی ہے. اور پھر کبھی ہم پٹا کے جب ان سے ان کی الماری یا ان کا صندوق کھولتے ہیں تو اس میں معصومانہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پرانی کوئی تصویر، کوئی ایسی تھوڑی سی مہنگی شال جو شاید ہمارے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہ ہو لیکن ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. کوئی خاندانی زیور، کوئی دوہری، کوئی لمبا سا ہار، کوئی گلو بند، کوئی کڑا، کوئی ایسی چیز جس کو ہم اکثر درازوں میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں، چوری ہو گیا، پتہ نہیں کون لے گیا. لیکن ان کی ٹریننگ اتنی زیادہ سخت تھی کہ مجھے اچھے سے یاد ہے جو بڑے بزرگ ہیں وہ مسالے، تیل یہ بھی لاک کی اس میں الماری میں رکھتے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کتنا خرچ ہوا، ماسی زیادہ تو نہیں لے گئی، چینی اپنے پلو میں باندھ کے تو نہیں لے گئی. یہ نظر ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں سیریسلی وہی رکھ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے کانوں کان کیا ہو گیا، جو ہم سودا لائیں وہ کدھر چلا گیا. یہ آنکھ ایک گھر میں بیٹھے والے بزرگ کی ہی ہوتی ہے جو ہر کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آبزرویشن ان کی ہوتی ہے. جیسے آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں آپ کی ساس ہے یا آپ کی امی ہے، کوئی بھی بزرگ، خالہ ساس، مطلب پھپھو، کوئی بھی جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کا بیسکلی کیا کام ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے زیادہ بڑا کام ان کا ہے آپ کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی وجہ سے برکت ہے آپ کے گھر میں. دوسرا، وہ آپ کے بچوں پر، گھر کے ملازمین پر، آپ کے اسپاؤس پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں اور پھر آپ کو مشورے دیتی ہیں مفید کہ بیٹا یہ کرو، تم آج کل یہ نہیں کر رہی، یہ ضروری ہے کرنا، بچوں کو یہ سکھاؤ، ہسبینڈ سے ایسے پیش آؤ. یہ نصیحتیں انہوں نے کوئی وہ ورثے میں نہیں لے کے آئی ہوتی، بلکہ جو انہوں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، جو ان کی عمر کی وجہ سے، ان کی تجربے کی وجہ سے بال سفید ہوئے ہیں، یہ وہ خزانہ ہے نصیحتیں جو آپ تک پہنچتا ہے اور اس وقت آپ چڑ رہی ہوتی ہیں. لیکن بعد میں آپ کے دماغ میں آتا ہے یار میری ساس مرحومہ کتنا صحیح کہہ رہی تھی، یار امی نے کتنا صحیح کہا، یار یہ ہم نے پہلے سوچا کیوں نہیں. جب چڑیا چگ گئی کھیت تب جا کے ہم یہ ریلائز کرتے ہیں. لیکن ان کا وہ گچھا جو ہے نا وہ ہمیشہ اٹریکٹیو رہتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کاش میں اس گچھے کا حقدار بنوں، اس چابی کے گچھے کا. اور ہمیشہ یاد رکھیں اس چابی کے گچھے کے حقدار آدمی یا لڑکی یا عورت یا مرد وہ ہوتا ہے جو دادی یا نانی یا کوئی بزرگ ان کی نظر میں قدردان ہوتا ہے، جس کو چیزوں کی قدر ہوتی ہے، جس کو چیزوں کا پاس ہوتا ہے. وہ ہمیشہ مرتے وقت اپنے خزانے کی چابی اسی کے ہاتھ میں تھماتی ہیں جس پہ وہ بہت ٹرسٹ کرتی ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے، کچھ لوگوں کو خزانہ نا ایسے بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے ان کے نصیب سے. میری پسندیدہ ایئر لائن ہے پی آئی اے. پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیو کرنے کا موقع. میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.